میں خشوع اور خضوع ہی اصل میں نماز کی اصل روح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ میری اور آپ کی آخرت کی تیاری کا ایک سفر ہے۔ لہٰذا آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں حق کو سمجھتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ دو لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، ایک ہی رکوع اور ایک ہی سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک شخص کی نماز اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے، جبکہ دوسرے کو نماز سے بہت کم حصہ ملتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر فرق کہاں ہے؟ فرق صرف ایک چیز میں ہے اور وہ ہے خشوع اور خضوع۔ ناظرین، نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں۔ اگر نماز میں دل حاضر نہ ہو تو انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن نماز کا اصل ذائقہ نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مومنین کی پہلی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو صرف نماز پڑھنے سے نہیں بلکہ خشوع والی نماز سے جوڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خشوع کیا ہے؟ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب بندہ یہ محسوس کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری بات سن رہا ہے اور میں اس سے ہم کلام ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں، تو دل میں جو عاجزی، جو خوف، جو محبت اور توجہ پیدا ہوتی ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اور خضوع جسم کی عاجزی کو کہتے ہیں، یعنی انسان کا کھڑا ہونا اور رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظریں نیچی رکھنا اور ادب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ گویا خشوع دل کا جھکنا ہے اور خضوع جسم کا جھکنا ہے۔ بعض اوقات جسم تو نماز میں ہوتا ہے لیکن دل بازار میں، کاروبار میں، موبائل میں یا دنیا کے کسی اور کام میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ایسی نماز میں ظاہری خضوع تو ہوتا ہے مگر حقیقی خشوع کمزور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو نماز سے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنی اس کی توجہ اور حاضری ہوتی ہے، یعنی اگر دل غافل رہے تو نماز کا اجر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا خود سے پوچھئے، خود سے یہ سوال کیجئے، کیا ہماری نماز میں واقعی اللہ کی یاد ہوتی ہے یا ہم صرف جلدی جلدی فرض ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں؟ خشوع کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نماز سے پہلے اپنے دل کو تیار نہیں کرتے۔ اذان ہوتی ہے اور ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ دل ابھی دنیا کے کاموں میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ خشوع پیدا کرنے کے لیے چند آسان باتیں ہیں جن کو یاد رکھیے گا۔ نماز سے پہلے 2 منٹ خاموش بیٹھ جائیں، یہ سوچیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دل سے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں، سورہ فاتحہ کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھیں، غور کے ساتھ پڑھیں، رکوع اور سجدے میں جلدی نہ کریں، اور سب سے اہم بات یہ تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں۔ ناظرین، سجدہ صرف پیشانی زمین پر رکھنے کا نام نہیں، سجدہ اس لمحے کا نام ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے مضبوط دکھائی دیتے ہیں لیکن سجدے میں رو پڑتے ہیں، اور یہی وہ آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور نماز کی درستگی صرف ظاہری حرکات سے نہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے ہوتی ہے۔ اس لیے آج فیصلہ کیجئے کہ اگلی نماز صرف پڑھنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سمجھ کر ادا کرنی ہے، اور شاید یہی وہ نماز ہو جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
خشوع والی نماز نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے، اور ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے جو ہماری دنیا بھی سنوار دے، جو ہماری آخرت کو بھی نکھار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی نماز بدل جائے اور وہی عمل آپ کی آخرت میں میزان میں سب سے قیمتی نیکی بن جائے۔ یاد رکھیے، دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ نہیں جس نے سب سے زیادہ کمایا، بلکہ وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔